اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو حسینی اور امام حسین کا چاہنے والوں میں سے ہمیں قرار دیا۔ جس کے عزیزان، واقعہ کربلا تاریخ بشریت کا وہ منفرد واقعہ ہے کہ جس میں ہم جتنا بھی غور کریں اتنا ہی انسان کی حیرت اور تعجب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر سال اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو نہ صرف اس سے تھکن کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے پرانے پن کی بو آتی ہے، بلکہ ہر سال کائنات کی جگہ جگہ اسے سننے اور سنانے کے اہتمام میں شدت اور جدت ہی دکھائی دیتی ہے۔ ہر سال محرم کی آمد سے قبل ہی لوگ واقعہ کربلا سننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، اور اس لیے کہ واقعہ کربلا حق اور باطل کی جنگ کا نام ہے۔ اس واقعے سے انسان کو انسانیت سازی اور خود سازی کے دروس حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان، اس سے انسان کو استقامت، صبر، شجاعت، غیرت، عزت، صداقت، امانت، شرافت، وفاداری اور فداکاری کے اعلیٰ نمونے مل جاتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ آج بھی تاریخ کے دل میں زندہ حقیقت بن کر بشر کے دلوں کو گرما رہا ہے، چونکہ اس واقعے کا تعلق ایک ایسی عظیم ہستی سے ہے جو کائنات کی ممتاز ترین شخصیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شیر خدا علیہ السلام کے بیٹے اور جگر گوشے بطول ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں پڑے گی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے دین اسلام کو جو ہے وہ حیات نو بخشی ہے۔ اسلام کا صرف نام باقی تھا، کیونکہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ بنی امیہ نے اسلام کے جو ہے انسانی فطرت کے موافق زرین اصول اور پاکیزہ قوانین کو امت اسلامیہ کے ذہنوں سے محو کر دیا تھا۔ دین محمدی کے اصولوں میں تحریف کر ڈالی تھی۔ عقل اور فطرت انسانی کے خلاف خود ساختہ بناوٹی اور بے بنیاد باتوں کو اسلام نام محمدی کی تعلیمات کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ بنو امیہ اور ان کے دسترخوان پر حرام غذا سے پیٹ بھرنے والے نادانوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے امت محمدی کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اسلامی معاشرے سے امنیت اور سکون کی نعمت چھین کر مسلمانوں کو وحشت، خوف اور ظلم و بربریت کی تاریخ فضا کی گہرائی میں حیوانی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ مسلم معاشرے میں حق اور دینی حقائق دفن ہو چکے تھے، اسلام کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ اس حالت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا وجود میں آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عزیزان کربلا میں اپنے عزیزوں کی جان سمیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے حق کا بول بالا اور باطل کو سرنگوں کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقدس لہو دے کر اقدار اسلامی کو جامع اسلامی میں زندہ کیا، لوگوں کو حق اور باطل کا چہرہ دکھایا، عزت اور ذلت کے راستوں کی نشاندہی کرائی، بشریت کو جینے اور مرنے کا سلیقہ سکھایا، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نجات اور گمراہی کے رموز اور اسرار سے واقف کرایا۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ منطق اپنے عمل کے ذریعے سکھا کر گئے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ باطل کی کثرت سے خوفزدہ اور مرعوب ہونے کے بجائے اس کے ساتھ پوری جواں مردی سے مقابلہ کرنے میں انسان کی عافیت پوشیدہ ہے۔ کامیابی حق کا مقدر بنتی ہے، اور باطل خواہ افرادی قوت سے زیادہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو، بالآخر جو ہے وہ نابود اس کو ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ پیروکاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو استقامت کا سبق دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم ترین نصب العین کے لیے شہادت کو گلے سے لگایا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، حج جیسی عبادت کو عمرے میں تبدیل کر دیا، 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی، خود اپنی اور اپنے رفقا کی قربانی یعنی اپنے عزیزوں کی قربانی دی،
یہاں تک کہ اہل حرم کی اسیری برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کے پیش نظر صرف خوشنودی خدا، بقائے دین، حفاظت شریعت و تحفظ انسانیت تھی۔ بظاہر آپ کی شمع حیات بجھ گئی، لیکن کربلا والوں کے مقدس لہو نے جہان بشریت کو عرفان کی منزل کا پتہ بتایا، تہذیبی اور اخلاقی اقدار کو بچا لیا، شرافت کو موت کی گھاٹ اترنے سے بچا لیا، ظلم اور ستم کے سامنے قیام کرنے کی ہمت دی، حق اور باطل کے سامنے حد فاضل قائم کی۔ لہٰذا امام حسین کے چاہنے والوں، امام حسین کے ماننے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حسینی استغاثہ پر لبیک کہیں، امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے ہمیں وقت آمادہ رہیں، کیونکہ آج بھی استغاثے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانے والے ماتم داروں، غمگساروں اور نام لیواؤں کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہیں، اپنے اندر روح کربلا جذب کریں اور وہ زندگی گزاریں کہ جس کی امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی، اور وہ عمل کریں جو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں مسلمان مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان حسین ابن علی کی سیرت طیبہ، ان کے ارشادات اور ان کے فرمودات، ان کے کردار اور رفتار سے دوری اختیار کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال محرم ہمارے لیے فقط لباس تبدیل کرنے کا نام نہ ہو، بلکہ ہم ہمارے لیے اس طریقے سے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہو کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے اور ہماری روح ایسی پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ ہم امام حسین ابن علی کی استغاثے کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں ہمارا نام بھی شمار ہو۔ تو آخر میں دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے، اللہم جعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔